السلام علیکم ایوری ون، براڈکاسٹ پی کے پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مشتمل سیریز کی اس ایپیسوڈ میں ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے عرب کے ادیان اور مذاہب اور دین ابراہیمی میں قریش کی بدعات کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیریز کو آگے دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ عام باشندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیرو تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے شعار باقی رہے۔ بعد از بنو خزاعہ کا سردار عمر بن لہی منظر عام پر آیا۔ اس کے نشوونما بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور افاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے مناع ہے۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدیت کے قریب نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمر بن لہی کے تابع تھا۔ اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں مدفون ہیں۔ اس اطلاع پر عمر بن لہی جدہ گیا، ان بتوں کو کھود نکالا، پھر انہیں تہامہ لایا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے گردا گرد 360 بت تھے، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا جائے۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی، جنہیں گھمنڈ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائج تھے، جو زیادہ تر عمر بن لہی کے اختراع تھے۔ اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ عمر بن لہی کے اختراعات دین ابراہیم علیہ السلام میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں۔ درج ذیل میں ہم اہل جاہلیت کے اندر رائج بت پرستی کے چند اہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کے بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کر ہماری مرادیں پوری کرا دیں گے۔ نمبر 2، بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے کیا ہے، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو تو آستانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جو کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ نمبر 4، بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزیں اور اپنی کھیتی اور چپائی کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے،
پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے فیصلہ وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں۔ بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائی کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور باربرداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے، ان قریب اللہ انہیں ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ منتوں کے لیے دیے جانے والے جانوروں کا ذکر کچھ یوں ہے، انہی جانوروں میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے 10 بار پہ در پہ مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوا ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی، اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس پر سواری نہ کی جاتی، اس کا بال نہ کاٹا جاتا، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا۔ یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں صائبہ ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا ہے جو 5 دفعہ پہ در پہ 2 مادہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے ہیں جس کی جنتی سے پہ در پہ 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی، نہ اس پر سواری کی جاتی، نہ اس کا بال کاٹا جاتا تھا، بلکہ اسے اونٹوں کے ریور میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کے سوا اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا۔ دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ، اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمات کو مان رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ معزز ناظرین، عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ سیرت النبی میں آگے بڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور رازہائے سربستہ سے واقفیت کا دعوے دار ہو۔ بعض کاہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے، اور بعض کاہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض تو اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے اس کے قول و فعل سے یا اس کی حالت سے
کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا تھا۔ مثلاً وہ شخص جو چوری کے مال، چوری کی جگہ اور گم شدہ جانور وغیرہ کا پتہ ٹھکانہ بتاتا ہو۔ نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے ان کی رفتار و اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں کا ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا ہے، اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مشرکین عرب نچھتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم فلاں اور فلاں نچھتر سے بارش ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ میں بدشگونی کا بھی رواج تھا، اسے عربی میں تیرہ کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے، پھر اگر وہ داہنے جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے، اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے۔ اس سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے ان کو سکون نہیں ملتا، اور ان کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس یا مجھے پلاؤ کی صدا لگاتی رہتی ہے۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ عزیز ناظرین، یہ تھی عرب کے ادیان و مذہب اور ان کے عقیدوں کے بارے میں تفصیلات۔ آگے بڑھیں تو ہمیں دین ابراہیمی میں قریش کی بدعات کا ذکر ملتا ہے۔ عزیز ناظرین، عرب بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف بھی کرتے تھے، حج عمرہ بھی کرتے تھے، عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور ہدی کے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بہت سی بدعتیں ایجاد کر کے شامل کر دی تھیں۔ مثلاً قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں۔ کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں، اور اسی بنا پر یہ اپنا نام حمص یعنی بہادر اور گرم جوش رکھتے تھے۔ لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں، چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ بدعات کا یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ان کی اگلی بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حمص کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں۔ آگے بڑھے تو ان کی بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو اسے ان کے لیے کھانا درست نہیں۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے، اور اپنے اس اجڑ پنے کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ معزز ناظرین، یہ تھا عرب کی بدعات کے بارے میں تذکرہ جو قریش نے دین ابراہیمی میں شامل کر لی تھیں۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں مزید عرب معاشرے کی جاہلیت کے بارے میں بیان کریں گے اور حضرت عبد المطلب کے خواب کا تذکرہ بھی کریں گے۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔